عائشہ، چائے، قہوے اور گرین ٹی وغیرہ جو ہیں، اس طرح کی چیزیں رمضان میں بھی لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کھانے کے بیچ میں کبھی مطلب اس کی ٹائمنگ بھی چینج ہو جاتی ہے، تو یہ چائے قہوے وغیرہ رمضان میں پی لینے چاہیے یا اوائڈ کرنا چاہیے؟ اچھا، ڈپینڈس کہ میڈیکل ہسٹری کیا ہے. اگر تو ایسیڈیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے یا اگر آپ کو معدے کے بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو شروع ہو جاتے ہیں. ہیرا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں 2211 کے وہ کسی اہلکار کے ساتھ شو ہی کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا، وہ شو میں بتا رہے تھے کہ ہمیں روزہ کھلتے ساتھ ہی پہلے 25 منٹ میں بہت کالز آتی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، لیکن وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، وہ ایسڈ ریفلکس یا وہ برننگ صرف جلن ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ پانی اور اتنا زیادہ فرائڈ آئٹم ود ان 25 منٹس کھا لیتے ہیں. اگر تو آپ کو معدے کے یہ سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور اتنے ایکسٹریم مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ کو کیفین، جس میں پھر چائے، کافی، گرین ٹی، لیمن گراس ٹی، یہ سب کچھ، کیونکہ گرین ٹی اور لیمن گراس ٹی میں کیفین ہے، کم ہے لیکن ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میری طرح آپ کو چائے کی عادت ہے اور چائے پیے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا، تو اس کیس میں آپ چائے کا ایک کپ سحری میں لے سکتے ہیں. آئیڈیل یہ ہے کہ افطار کے کوئی 20 سے 30 منٹ کے بعد، کیونکہ سحری میں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، سحری میں تو یہ نہیں ہو سکتا سحری کر لو، 20 منٹ بیٹھے رہو اور بیٹھ کے پھر چائے کا ویٹ مشکل ہو جاتا ہے، پریکٹیکل بھی نہیں ہے، پھر اتنی دیر آپ کو ویٹ کرنا مشکل ہے سارا کچھ. تو سحری میں آپ ساتھ ہی لے لیں. افطار میں افطاری کی، اس کے بعد آئیڈیل یہ ہے کہ 20-25 منٹ کے بعد آپ اپنی چائے کا کپ لے لیں. لیکن اگر آپ سے نہیں رکا جاتا یا آپ نے کام پہ جانا ہے، جیسے میرا کلینک فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کیس میں آپ ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اگین اگر آپ کو معدے کے مسئلے مسائل نہیں آ رہے، اگر آپ کو معدے کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو آپ نے میل کے ساتھ چائے نہیں لینی، اینڈ اف پاسبل آپ نے چائے کو اوائڈ کرنا ہے. اگر آپ چائے اوائڈ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اس میں سونف، الائچی اور ادرک وہ ضرور ڈال دینا ہے. اب اگر ہم باقی قہووں کی طرف آتے ہیں، تو جیسے سونف، الائچی، پودینے کا قہوہ، وہ الٹا آپ کو ہیلپ ہی کرے گا ڈائجیشن میں. ادرک کا قہوہ اگر آپ بنا کے کچھ نہ ڈالیں، صرف ادرک ابال کے پی لیتے ہیں، وہ آپ کو ڈائجیشن میں ہیلپ کرے گا. اجوائن کا قہوہ، وہ آپ کو ڈائجیشن میں ہیلپ کرے گا. زیرہ ہو گیا، میتھی دانہ ہو گیا. ایک وقت میں ایک چیز لینی ہے، سارا کچھ لے کے الٹا تذابیت نہیں کرا، سارا کچھ لے کے تذابیت نہیں کرا لینی. ایک آدھی چیز اس طرح کی لے جو آپ کو سوٹ کرے، پھر آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اگین وہ جو کیفین والے قہوے ہیں ہمارے پاس، ان کو اگر تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے اوائڈ کریں، ایسیڈیٹی نہیں ہو رہی تو آپ حسب ضرورت اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. گرین ٹی، بلیک کافی کو تھوڑا اوائڈ کرنے کا میں اس لیے کہتی ہوتی ہوں کیونکہ بلیک کافی جب ہم گھول گھول کے پی رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن کر سکتی ہے ہمیں. گرین ٹی مائلڈ ڈی ہائیڈریٹنگ ہے لیکن ڈی ہائیڈریشن کر سکتی ہے. تو پھر بہتر یہ ہے، یا تو نا آپ ایڈکٹ ہو کیفین کے. اگر آپ کیفین ایڈکٹ نہیں ہو اور صرف یہ سوچ کے کہ میری بڑی اچھی ڈائجیشن ہو جانی ہے اس کے ساتھ، اس میں گرین ٹی کے بجائے پیپرمنٹ ٹی زیادہ بہتر ہے. سونف، الائچی، پودینے کا قہوہ زیادہ بہتر ہے گرین ٹی کی نسبت. اگر آپ کیفین یا گرین ٹی کے ایڈکٹ نہیں ہو تو آپ نے گرین ٹی، بلیک کافی کو روزوں میں اوائڈ کرنا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ایڈکٹ ہو تو پھر لے بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو.